الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ عزیز بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ، اور یہ آیت قرآن میں مختلف جگہ پر آئی ہوئی ہے، کم سے کم 3 جگہ آیت آئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انسان کا دشمن انسان نہیں ہے، انسان کا دشمن شیطان ہے۔ ہندو کا دشمن مسلمان نہیں ہے، مسلمان کا دشمن ہندو نہیں ہے، یہودیوں کا دشمن مسلمان نہیں ہے، مسلمان کا دشمن یہودی نہیں ہے، عیسائیوں کا دشمن مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کا دشمن عیسائی نہیں ہے۔ یہ تو سب اللہ کے بندے ہیں، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے، سارے انسان آپس میں بھائی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا ایک کا خون دوسرے کے خون کو میچ کرتا ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو دیکھتا نہیں کہ مسلمان ہے، ہندو یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے، بلکہ اس کا خون اس کو دیا جاتا ہے اور وہ ایکسیپٹ کر لیتی باڈی۔ اس کا یہ مطلب ہم سب ایک ماں اور باپ کے اولاد ہیں، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو انسان کا دشمن انسان نہیں بلکہ انسان کا دشمن شیطان ہے، یعنی وہ وૃتی ہے جو انسان کو اپنے مفادات کو، اپنے کچھ ویسٹرن انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑاتی ہے۔ جو سچا دھارمک انسان ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، بھگوان سے ڈرتا ہے۔ جو بھگوان سے نہیں ڈرتا اور جو اپنے آپ کو دھارمک کہتا ہے، دراصل اس کے پیچھے اس کے اپنے کچھ سیاسی راجکی یعنی مقاصد ہوتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو کھرا دھارمک انسان ہے، کھرا دھارمک منوشیہ ہے، چاہے عورت ہو یا وہ مرد ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والے ایش و بھیرو ہوتے ہیں، اس لیے وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا دشمن نہیں بلکہ انسان کا دشمن دراصل شیطان ہے، وہ وૃتی ہے۔ شیطان مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرو، لوگوں کو دھوکہ دو، لوگوں کے جذبات کو بھڑکاؤ، لوگوں کو ایموشنلی بلیک کرو، یہ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ ورنہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو انسان انسان کا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور یہ میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ سب کا خون ایک دوسرے کو چل جاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس آیت کے تعلق سے تھی۔ لیکن بھائیو، اگر آج ہم ہندوستان کا ماحول دیکھیں تو یہ وہ ماحول ہے جس میں کچھ لوگ اپنے سیاسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں، دونوں کمیونٹیوں کو اکسا رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم صبر سے کام لو۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سامنے کوئی آتا ہے تو اس کا ری ایکشن نہ کریں۔ ہم عام طور پر مسلمان ری ایکشنری ہو گئے ہیں، ہم ری جذباتی قوم ہیں، اس لیے ہم کو ری ایکشن نہیں کرنا ہے بلکہ ہم کو رسپانس دینا ہے۔ اور رسپانس دینے کے اندر صبر کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ رسپانس دینے کے اندر پلاننگ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کے بہت سے ادارے، پولیس ہے، کورٹ ہے، ہم اس کے طریقے سے اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو ہم اس کو یہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر رسپانس کے اندر ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ ہم کو پلاننگ اس رسپانس کے اندر اگر ہم ری ایکشن کریں گے تو ادھر سے بھی ری ایکشن ہوگا، کیونکہ نیوٹن کا تیسرا لاء کہتا ہے کہ دیر از ایکول اپوزٹ اینڈ ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا، جو اس ہندوستان کو جنت نشان ہے، جو کئی صدیوں سے ہم یہاں آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، یہی حال اگر رکھنا چاہتے ہو تو ہم ری ایکشنری نہ بنے، دونوں بھی قوم، بلکہ سوچ سمجھ کر پلاننگ کرے اس کو، اور اس کو رسپانس دے۔ رسپانس کے اندر بہت، یا اسی کو قرآن صبر کہتا ہے۔ تو ہم صبر سے کام لیں۔ جب ہم صبر سے کام لیں گے تو معاملات ہیں۔ جہاں تک مکن نگر کا معاملہ ہے، کچھ لوگ مکن نگر کو بدنام کرنے کے لیے عجیب قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں یہ پولیس اچھی طرح جانتی ہے، اور وہی لوگ پولیس کے اندر کمپلین کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں مکن نگر میں آپ کو کوئی شراب خانہ نہیں ملے گا، کوئی جگار خانہ، کوئی لاٹری کی دکان نہیں ملے گی،
یہاں پر سب ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اتنے ہے نا سونار کے دکان ہیں، اتنے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی کرانے کی دکان ہیں، کپڑوں کی دکان ہیں، بزنس کرتے ہیں اور سالوں سے کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے تہواروں کے اندر وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ایک دوسرے کو نمسکار اور سلام کرتے ہیں۔ ہر وقت کہیں بھی تھوڑا بہت اگر کچھ ہو گیا تو ایک دوسرے کی مدد کر کے اس مسئلے کو اور سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مکن نگر کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، ایک خاص سوچ کے لوگ مکن نگر کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل ایسا نہیں ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ مکن نگر میں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں، کبھی آئیے یہاں آ کر ان کے دلوں کو دیکھیے، یہاں کا سروے کیجیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بستی بہت امن پسند لوگوں کی بستی ہے اور بہت قربانی دینے والوں کی بستی ہے۔ کورونا کے اندر میں اگر آپ دیکھیں گے تو مکن نگر کے بہت سے نوجوانوں نے، کئی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ہے نا دفن ودی کی ہے، کئی ہے نا لوگوں کو ہے نا یہاں سے جو باہر کے آئے ہوئے تو ان کو بڑے ہے نا مدد کر کے بھیج دیں۔ یعنی ہمارے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ یا آپ آئیے اور ان کے یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ پر عام طور پر آپ دور رہیے، کیونکہ آپ واٹس ایپ یونیورسٹی کچھ ایسی یونیورسٹی ہے کہ لوگوں کے اندر ہے نا وہ نفرت پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے کسی بھی ایکشن کا آپ ری ایکشن نہ دیجیے بلکہ اس کا رسپانس دیجیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس پر غور کیجیے۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مکن نگر اور احمد نگر، پورا ہندوستان، پورا مہاراشٹر ہے نا امن اور سکون کا گہوارہ بنے گا۔ اور یہی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سدبدھی دے، ایک دوسرے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔